سب سے اہم ذریعہ اللہ کے دین کا ہم تک پہنچنے کا جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے وقفے وقفے سے جستہ جستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، حضور کے سامنے اس کی تلاوت کی، حضور نے اسے یاد کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جس کے حروف بھی اللہ کے ہیں، جس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، جس کے اندر کی کیفیات بھی اللہ کی عطا کی گئی ہیں، اور اس کلام کے اندر جو اعجاز ہے، جس جیسا کلام ساری دنیا نہیں لا سکتی ہے، جو اس کے اندر ایک چیلنج ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کتاب ہمارے دین کا مین سورس ہے۔ کوئی بھی چیز دین کا حصہ نہیں ہو سکتی اگر قرآن اس کے خلاف ہے۔ جو بھی ہماری چیزیں قرآن کی کسی بھی آیت سے ٹکرا جائیں گی وہ دین نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کے خلاف جو چیز ہو جائے گی وہ دین کے خلاف بنے گی۔ دوسرے نمبر پر حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں جو وضاحتیں فرمائی ہیں، قرآن کی جو تفسیر فرمائی ہے اور شریعت کی جو ہمیں رہنمائیاں عطا فرمائی ہیں، وہ ہمارے دین کا بیس ہے۔ قرآن کریم اصل ہے، اور قرآن کریم سے ریلیٹڈ احادیث ہیں اور سنتیں ہیں۔ سنتوں کی، حدیث کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ قرآن نے ڈکلیئر کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور اکرم کے ذریعے لایا ہوا قرآن اور حضور کے ذریعے بتائی ہوئی شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی جو سنتیں ہیں، حضور کے جو اعمال ہیں، حضور کی جو باتیں ہیں، ان کو بھی وہ اتھینٹسٹی حاصل ہو جو قرآن کو حاصل ہے عمل کرنے کے اندر۔ کیونکہ قرآن کریم کی جو حیثیت ہے وہ ایک ایسے قانون کی ہے، ایک ایسی بنیادی رہنما اصول کتاب کی ہے جو پوری انسانیت کو اللہ سے وابستہ کرتی ہے، جو پوری نوع انسانی کا اللہ سے رشتہ جوڑ دیتی ہے، جو ہدایت کے راستے کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے، جو اللہ تک جانے والے راستے کو ڈکلیئر کر دیتی ہے، جس کے بعد دین کے عقائد کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں بچ رہتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو درست کر سکتا ہے اور اللہ کے دین کے اور اللہ کے نظام کے اور اللہ کی چاہت کے اور اس کی مراد کے مطابق بنا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے تک الف لام میم، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ اور ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پچھلے انبیاء پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان پر اتری ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، اور قرآن کریم ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک ہدایت نامہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اور کھلی اور واضح نشانیاں ہیں، اور بالکل کلیئر 2-2-4 کی طرح حقائق کو اس میں کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را،
یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو بڑا مضبوط اور محکم بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر شک و شبے، ڈاؤٹ اور دوسری تعویلات کی گنجائشیں نہیں چھوڑی گئی ہیں۔ بنیادی حقائق کو ایسا واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، اور پھر اس کی تفصیل بھی اور اس کی وضاحت بھی اللہ کی طرف سے جو بڑا جاننے والا اور بڑا نگراں ہے واضح کر دی گئی ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ قرآن کی وضاحت قرآن کی زبان میں بے شمار جگہ پر کی گئی ہے۔ قرآن کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہماری اصلاح کی اور ہماری ہدایت کی اور ہمارے عقیدے کی جو اصلاح کی ضروریات ہیں ان سب کو واضح کر کر بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں ہی یہ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں یہ انسانوں تمہارا تذکرہ کیا ہے، تمہارے بارے میں ہم نے بات کی ہے، تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے تمہارا تذکرہ کر کے ہم نے تم کو سمجھایا ہے تاکہ تم عقل کو استعمال کرو اور ہدایت تک پہنچ سکو۔ إِنَّا أَنزَلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ ایک طرف اللہ یہ بھی فرما رہا ہے ہم نے کتاب کو آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں فیصلہ فرمائیں۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب کو اتارا ہے جس کی ذمہ داری آپ پر سونپی گئی ہے کہ آپ جو کچھ آپ پر اتارا جا رہا ہے اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تبیین لوگوں کے سامنے کر دیں تاکہ حقیقت کھل کر آ جائے اور لوگ سوچیں ہدایت کہاں ہے، کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیات رکھی اس میں قرآن کا مقام اور حدیث کا مقام بتانا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی مین عطا کی گئی دین کی ریسورس ہے، اس کے بعد قرآن کی ہی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کریں، قرآن کی وضاحت کریں، دین کو واضح کریں، شریعت کو بیان کریں، اللہ کی ہدایت کو لوگوں کے سامنے شریعت کی روشنی میں، شریعت کی شکل میں پیش کریں تاکہ سارے لوگ اللہ کے دین کو پورے طور پر لینے والے ہو جائیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ حضور کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ایسی ذات ہے جو اپنی زبان سے کوئی خواہش کی بنیاد پر بات ادا نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات حق کے خلاف نکل نہیں سکتی۔ اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا، اللہ نے دین کی ذمہ داری ان کو سونپ کر دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے کر یہ بات واضح فرما دی کہ جو بات بھی وہ کہیں گے وہ شریعت ہوگی، جو عمل وہ کریں گے وہ دین ہوگا، جس طرف وہ رہنمائی کریں گے وہی حق ہوگا۔ جو بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو ان پر کی گئی ہے، اور یہ وحی بڑی طاقتور ذات نے ان تک پہنچائی ہے، اور وہ جبریل امین ہیں۔ وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے
بیچ میں نہ کوئی شیطان چھیڑخانی کر سکا، نہ کوئی طاقت اس کے اندر داخل ہو سکی۔ جیسی اللہ نے فرمائی ہو بہو اسی کیفیات اور اسی الفاظ اور اسی تعبیرات اور اسی ادائیگی کے ساتھ حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیوست فرما دی، اور پھر اللہ نے آپ کے دل میں اس کو محفوظ فرما دیا، اور آپ نے اپنی زبان سے اس کو ادا فرمایا۔ قرآن اس شکل میں آیا، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں آئی، الہام کی شکل میں آئی۔ بعض موقعوں پر فرشتہ آیا، حضرت جبریل آئے، دوسرے فرشتے آئے، انہوں نے آ کر بات دل میں ڈالی، لیکن الفاظ اللہ کے نہیں تھے، اس لیے وہ قرآن نہیں تھا۔ کیونکہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں اس لیے وہ قرآن نہیں ہے، لیکن معانی اللہ کے ہیں، وہ حکم اللہ کا ہے، وہ ارادہ اللہ کا ہے، وہ منشا اللہ کی ہے، وہ وحی اللہ کی ہے، اس لیے وہ بات بھی اللہ کی طرف منسوب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں جو بات بھی ارشاد فرمائی وہ اللہ کی طرف منسوب کی جائے گی۔ ان هو الا وحی یوحا، وہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ بات اللہ کی طرف سے دی گئی وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن کو اللہ سے لے کر دنیا کے سامنے پیش کر دینا تھا تو غلط تصور ہے۔ اگر یہی کام ہوتا تو اللہ پہاڑوں پر قرآن کو اتار دیتا، اللہ ایک کتاب کی شکل میں قرآن آسمان سے فرشتے کے ذریعے سے بھیج دیتا، لوگ اس کو پڑھ لیتے اور ہدایت پا لیتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے جو آئیڈیل بنایا گیا ہے، جو نمونہ بنایا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اس نے اللہ کی بات مانی۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے بات اللہ کی بھی ماننی ہے، بات رسول کی بھی ماننی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بات فرمائی اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص یہ بات کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ قرآن کی روح سے کافر ہے، احادیث کی روح سے کافر ہے، صحابہ کے اعتبار سے کافر ہے، اور سارے کے ساری امت کے اجماع کے اعتبار سے وہ کافر ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا آگے چل کر کہ جب لوگ کرسیوں پر اور اپنی میزوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت ان کے سامنے جب کوئی بات کہی جائے گی دین کی تو کہیں گے قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں یہ بات ہے، اگر قرآن سے لاؤ گے تو مانیں گے اور قرآن کے علاوہ لاؤ گے تو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں سخت وعید فرمائی کہ لوگ دین سے منحرف اور دین سے ہٹے ہوئے ہیں، دین کے خلاف ہیں۔ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن جیسی وحی بھی عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی اسی سورس کے ذریعے سے عطا کی گئی وحی بھی آسمان سے میرے اوپر آئی ہے۔ کبھی دل میں الہام ہوا، کبھی اللہ سے بات ہوئی، کبھی اللہ نے کچھ باتیں رہنمائی فرمائی، کبھی اپنی دینی فراست اور اپنی نبوی فراست کی روشنی میں کچھ چیزوں کو سمجھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رائے قائم کرنے میں، کسی مسئلے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں کچھ غلطی انسانی بنیاد پر ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر لیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ 5 رکعت پڑھا لی، مختلف موقعوں سے حضور سے بھول ہوئی، لیکن کوئی بھول، کوئی انسانی بنیاد پر صادر ہونے والی غلطی حضور کی باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے گی اللہ کی طرف سے فوراً اس کی اصلاح ہوگی۔ اس لیے
حضور کی طرف سے جو کچھ ہم کو ملا ہے، جو صحیح سورسز سے ملا ہے، وہ بات دین کا قطعی طور پر حصہ ہے۔ اس کو نہ ماننا یا اس پر اپنی طرف سے زیادتی کرنا، دونوں شکلیں غلط ہیں۔ ایک طرف ایسا ہو رہا ہے کہ حضور سے جو باتیں صحیح طریقے سے ثابت ہیں، احادیث متواترہ میں، احادیث صحیحہ میں، اس کا انکار کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر قرآن کافی ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اگر قرآن کافی ہے تو زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ اگر قرآن کافی ہے تو حج کیسے کیا جائے گا؟ اگر قرآن کافی ہے تو عمرے کے لیے کیسے جایا جائے گا؟ اگر قرآن کافی ہے تو شریعت پر عمل کیسے ہوگا؟ شریعت ایک کھلونا بن جائے گا جس کے اندر ہر ایک اپنی عقل کی بنیاد پر جو چاہے گا کہتا پھرے گا۔ حدیث ہمیں رہنمائی دیتی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا نماز ویسی پڑھنی ہے جیسے میں پڑھ کر بتا رہا ہوں، اپنے اعتبار سے نہیں پڑھنی ہے، اپنے اعتبار سے اس میں کمی بیشی اور جو سمجھ میں آئے کرنا نہیں ہے۔ صلاۃ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس کا مطلب ڈکشنری کے اندر دعا ہے، دعا کرو، دعا قائم کرو۔ اس کا کیا مطلب سمجھے گا ایک انسان جس نے حضور کی زندگی کو نہ پڑھا ہو، جس نے حضور کے دین کو ان کی زندگی سے نہ سمجھا ہو، جس نے حضور کی شریعت کو ان کی زبان سے نہ سمجھا ہو، جس نے ڈائریکٹ قرآن کے ذریعے سے پورا دین بلکہ شریعت، عقیدہ قرآن کے اندر ڈکلیئر ہے، لیکن شریعت جو ہے، جو پورے لاز ہیں ہمارے عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، تمدن کے، اور اس کے بعد ہمارے سیاست کے، یہ ساری چیزیں حضور کی زندگی سے اڈاپٹ کرنی ہے، حضور کی زندگی سے سیکھنی ہے، اور حضور کے ذریعے سے سیکھنے والوں کی زندگیوں سے سیکھنی ہے۔ یہ دین ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، دین سے خارج ہے، اللہ کا باغی ہے، قرآن کا منکر ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ حضور کی حدیث، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، حضور کی حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، قرآن پر صرف عمل کرنا کافی ہے، تو وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ حدیث کو مانو، قرآن کہتا ہے رسول کو مانو، قرآن کہتا ہے رسول کی اتباع کرو، قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو اور انہی کی زندگی کو اپنی پوری عملی زندگی کے اندر نمونہ بناؤ۔ جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے نتیجے میں قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف یہ ہوتا ہے احادیث کو مانا جاتا ہے، حدیثیں ہیں، ثابت ہیں، اس کو مانا، لیکن دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی کی گئی۔ جو بات دین میں نہیں ہے، جو بات قرآن میں نہیں ہے، جو بات حدیث میں نہیں ہے، جو بات صحابہ نے نہیں سمجھی ہے، جو بات ہمارے اماموں نے نہیں لی ہے، اس کو اپنی طرف سے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، لے لینا اور اس پر عمل کرنا بدعت ہے، خرافات ہے، دین سے ہٹ کر چیز ہے، نئی ایجاد کی ہوئی بات ہے جس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور نے فرما دیا جو ہمارے اس معاملے کے اندر، دین کے اندر کوئی نئی بات لے کر آئے گا تو وہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، دین آسان ہے، جو اس میں اپنی طرف سے تنگی پیدا کرے گا دین اس کو ڈھہ دے گا، دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ حضور نے جو دین عطا فرما دیا وہی دین ہے، اس سے ہٹ کر جو باتیں بنائی جائیں وہ دین نہیں ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجز ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ لوگوں، میری سنت کو پکڑے رہنا اور میرے بعد کے خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرے رہنا اور اس کو اپنے دانتوں تلے دبا لینا، اسی پر جینے مرنے کی قسم کھا لینا، اس سے ہٹنے پر تیار نہ ہونا۔ عضوا علیہا بالنواجز،
جس چیز کو ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو اپنے دانتوں کے اندر جو سائڈ کے دانت ہوتے ہیں اس کے اندر مضبوطی سے دبا لیتے ہیں، جس کے بعد کوئی اس کو ہمارے منہ سے کھینچ نہیں سکتا۔ اس طرح ہماری سنت کو اور ہمارے خلفاء کی سنت کو اپنی زندگیوں میں پیوست کر لو، اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہونا، اور یہ سمجھ لینا کہ جو بات ایجاد کی جائے جو ہماری سنت میں نہیں ہے اور ہمارے خلفاء کے طریقے میں نہیں ہے، اس کو اگر اپنی طرف سے اختیار کیا جائے، پیدا کیا جائے دین کے نام پر، تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔